نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، یا مولا یا مولا یا مولا، توفیق، تائید، ہمت و یاری، توفیق، تائید، ہمت و یاری۔ تمام کو ایک بار پھر یا علی مدد۔ میں مولا زمان بی ہیپی وتھ اس۔ مجھے امید ہے کہ مولا ہماری اس علمی عبادت سے راضی ہوگا اور ہمیں توفیق، تائید، ہمت و یاری عنایت فرمائے گا کہ ہم کچھ اور علمی نکات کو سمجھ سکیں۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس کے اندر ان کلیات کو سنا تھا جو نور کے بارے میں تھے۔ آج ہم اسم اعظم کے کلیات کو سنیں گے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ اسم اعظم کے کیا پرنسپل ہیں؟ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کس طرح سے ملتا ہے؟ اسم اعظم کس طرح سے کام کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہم تمام کے پاس امام کی جانب سے اسم اعظم ہے، لیکن اسم اعظم کیا ہے؟ ایک کلمہ، خدا کا ایک نام، لیکن یہ نام قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو قرآن سے ہی اس اسم اعظم کو لے سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم کبھی کبھار سالوں سال تک انتظار کرتے ہیں امام کی تشریف آوری کا، اور جب امام راضی ہوتا ہے تو وہ ہمیں بیت الخیال کے اندر اسم اعظم کی نوازش فرماتا ہے، جبکہ یہی اسم اعظم ہم قرآن سے حاصل کر سکتے تھے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ امام از خود اسم اعظم ہے، وہ اسم ذات ہے اور اسم اعظم بول ایک لفظ ہے، یعنی کہ اسم اعظم کا تعلق اسم ذات سے ہے۔ تھوڑا مشکل کانسیپٹ ہے، دوبارہ سے سنیں۔ جو الفاظ ہے، جو اسم ہے، جو بول ہے، اس کا تعلق اسم ذات یعنی کہ ایک زندہ شخصیت یعنی کہ امام سے ہے، یعنی کہ امام از خود اسم اعظم بھی ہے اور اسم ذات بھی ہے، یعنی کہ وہ تمام اسم اعظم کا مالک ہے۔ ہم نے فرامین کے اندر بار بار پڑھا کہ کسی کا مال نہیں لے لینا، کسی اور کے مال پر نظر نہیں رکھنا۔ آج اس کلاس کے اندر ہم اس کے اعلیٰ اور عرفہ معنی کو سمجھیں گے۔ چونکہ اسم اعظم
امام کی ملکت ہے، اسم اعظم اسم ذات کی ملکت میں آتا ہے۔ اگر ہم اس کو خالی قرآن سے اٹھا لیتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر تو کیا ہوا؟ ہم نے کسی اور کے پیسے کھا لیے، اٹھا لیے، چوری کر لیے اس کی اجازت کے بغیر، یا اس کے اوپر ہم نے غلط نظر رکھی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کی چیزوں سے بچا کر رکھنا چاہیے، یہی تھا نا فرمان۔ اسی طرح سے اسم اعظم کو اس کے مالک سے حاصل کرنا چاہیے، اور اس کا مالک ہے امام زمان۔ یہ ایک پرنسپل کلیہ ہم نے سیکھا۔ دوسرا، اگر ہم کو امام وہی اسم اعظم جو قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا تھا وہ عنایت فرماتا ہے، تو قرآن سے اٹھانے اور امام سے حاصل کرنے میں کیا فرق ہے؟ اب ہم دوسرے فرق کی طرف آتے ہیں۔ جب امام ہمیں ایک اسم اعظم دیتے ہیں، یعنی کہ 99 اسم کے اندر سے ایک اسم اعظم عنایت فرماتے ہیں، چونکہ امام ہماری روح کو اور ہماری ضرورت کو دونوں کو پہچانتا ہے، تو وہ ہماری روح کی ضرورت کے مطابق ایک اسم اعظم چن کر ہمیں دیتا ہے۔ پہلے اس کی مثال لے لیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق ناپ تول کر دودھ پلاتی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو کھچڑی کھلاتی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو اور کوئی کھانا یا پانی پلاتی ہے۔ ایک ماں جانتی ہے کہ اس کے بچے کی ضرورت کیا ہے۔ امام ہماری وہ روحانی ماں ہے جو ہماری روح کی پرورش کے لیے، اعلیٰ پرورش کے لیے، روحانی پرورش کے لیے ہمیں اسم اعظم اس کی ضرورت کے مطابق عنایت فرماتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لکھ رہے ہیں۔ یہ دو پرنسپل ہو گئے۔ تیسرا، جب امام ہمیں اسم اعظم عنایت فرماتے ہیں تو وہ الفاظ نہیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو دعا آشیش ہے، اس کے پیچھے جو کھانا ودان ہے، ہمیں اس کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے ہم امام کے پاس جا کر اسم اعظم کی درخواست کرتے ہیں تاکہ اس اسم اعظم کے ساتھ ہمارے لیے دعا آشیش اور کھانا ودان ہو، تاکہ وہ اسم اعظم ہمارے لیے کام کرے۔ اب راز کی بات، اسم اعظم کی جو روح ہے، اسم اعظم کی جو روح ہے وہ امام کی دعا آشیش اور کھانا ودان ہے، اور وہ الفاظ جو ہم قرآن سے اٹھا لیں وہ اسم اعظم تو ہو سکتا ہے لیکن روح کے بغیر، اور جو اس کے اندر روح نہیں ہوتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک انسان جس کے اندر روح نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم مردہ کہتے ہیں، اور مردہ کسی کے کوئی کام نہیں آتا ہے۔ ایک شخص جو مر گیا وہ کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اب
اسی طرح سے ایک اسم اعظم جس کے اندر روح نہ ہو وہ ہمارے کوئی کام کا نہیں. یہ تیسرا پرنسپل تھا اسم اعظم کا. چوتھا پرنسپل، جب امام ہمیں اسم اعظم دیتے ہیں تو وہ اپنی دعا شیشوں کے ساتھ، اور یہ بھی راز کی بات ہے، مجھے امید ہے کہ یہ صرف آپ اپنے تک رکھیں گے، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کریں گے. امام اسم اعظم کے اندر اپنی دعا شیشوں کے ساتھ اپنا نور بھی رکھ کر ہم کو دیتا ہے. اس کے اندر اپنا نور چھپا کر ہم کو دے دیتا ہے. جب ہم اس اسم اعظم کو جانتے ہیں سمجھ کر علم کے ساتھ، تو وہ اسم اعظم آہستہ آہستہ کھلنے لگتا ہے، آہستہ زندہ ہونے لگتا ہے، پرورش پانے لگتا ہے. جس طرح سے ایک بچہ آہستہ ایک پتھر کی طرح پڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ وہ حرکت کرنے لگتا ہے. یہی مثال اسم اعظم کی ہے کہ پہلے وہ ایک الفاظ تھا، ایک ورڈ تھا، ایک کلمہ تھا. پھر جب ہم اس کو جانتے ہیں اور سمجھ کے جانتے ہیں تو وہ آہستہ پرورش پاتا ہے، آہستہ زندہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر روح ہے. آہستہ اس کے اندر سے نور کی چنگاری نکلتی ہے، کیونکہ اس کے اندر نور ہے. وہی نور جس کی ہمیں تلاش ہے وہ اصل میں ہمارے اسم اعظم کے اندر چھپا ہوا ہے. اب ہمارے اسم اعظم کی کیا ویلیو ہماری نظر میں ہے؟ یسٹرڈے تک ہم نور کو تلاش کر رہے تھے کہیں اور، لیکن اس کی چابی تو ہمارے ہاتھ میں تھی، وہ ہمارا اسم اعظم تھا. اور یہ اسم اعظم جو امام نے اپنے مکھ مبارک سے ہمارے کانوں کے اندر پھونک دیا تھا، یہ وہی عمل ہے جو خداوند تعالیٰ نے اپنا روح، اپنا نور آدم کے اندر پھونکا تھا تو آدم زندہ ہو گیا تھا. اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو امام وہ خدا ہے اور ہم وہ آدم ہے جو ایک مٹی کے پتلے کی مثال پر ہے، اور امام ہمارے اندر ایک کلمہ، ایک اسم اعظم، ایک روح پھونکتا ہے تو ہم زندہ ہو جاتے ہیں. اور اس روح کے اندر نور کی مثال ہے. روح ایک حجاب تھا، ایک بات تھی سمجھانے کے لیے، حقیقت میں اس کے پیچھے نور پنہان تھا، اور وہ پہلے ہی دن سے امام نے ہمیں دے دیا تھا. بس
اب ہمیں اس کو پال پوس کر بڑا کرنا تھا۔ اب سوال ہوا کہ کیا مطلب اس کو پال پوس کے بڑا کرنا تھا؟ جب آپ اپنے اسم اعظم کو اور اس کے اندر جو چنگاری ہے اس کو پال پوس کے بڑا کریں گے تو دو چیزیں ہوگی۔ برائے مہربانی آپ ان چیزوں کو لکھ لیں تاکہ آپ بعد میں اس کو یاد کر سکیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو دو چیز ہوگی، جب آپ اس کو پالیں گے پوسیں گے تو دو چیز ہوگی۔ آپ کا اسم اعظم زندہ ہو کر ایک فرشتے کی شکل اختیار کرے گا، اور وہ فرشتہ آپ کو روحانیت کی دنیا کے اندر آگے سے آگے سے آگے لے جائے گا۔ اب وہ فرشتہ آپ کے لیے کام کرے گا، یعنی کہ آپ کا اسم اعظم آپ کے لیے کام کرے گا اور وہ آپ کو آگے سے آگے لے جائے گا۔ دوسرا، جو چنگاری کو آپ نے آگ بنا لیا تو یہ روشنی آپ کے لیے صراط المستقیم پر روحانیت کے اندر ایک روشنی پیدا کریں گی۔ روشنی کی اندر، اس روشنی کے اندر آپ اس راستے کو دیکھ پائیں گے اور آگے سے آگے نکل سکیں گے، بڑھ سکیں گے، ترقی کر سکیں گے۔ اب آپ اس کا دوسرا حصہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے اسم اعظم کو کبھی بھی فرشتہ نہیں بنایا، اور وہ نور جو چنگاری کی صورت میں امام نے ہم کو دیا تھا اس کو کبھی بھی پال پوس کے بڑا نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ ایک مثال ناچیز پیش کرنا چاہتا ہے۔ دو مسافر جو جنگل کے اندر جاتے ہیں۔ ایک مسافر کے پاس ماچس کی ڈبیا ہے اور دوسرے مسافر کے پاس ایک آٹومیٹک لیتھیم بیٹری کے ساتھ ٹارچ ہے۔ جب وہ جنگل میں تھوڑا اندر جاتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے کیونکہ بہت گھنے درخت ہیں۔ جس کے پاس ماچس کی ڈبیا ہے وہ ایک تیلی کو جلاتا ہے، تھوڑی روشنی ہوتی ہے، لیکن 1 منٹ کے بعد وہ تیلی بجھ جاتی ہے، دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک اور تیلی جلاتا ہے، اس مرتبہ وہ کچھ لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگاتا ہے، کافی روشنی ہوتی ہے۔ اب وہ اس روشنی کے اندر آگے بڑھتا ہے، لیکن جب وہ 10 15 20 25 30 فٹ آگے جاتا ہے تو وہ روشنی پیچھے رہ جاتی ہے اور دوبارہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے ہر بار وہ تھوڑا آگے جاتا ہے، پھر ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، اور آخر میں وہ ماچس کی ساری تیلیوں کو جلا دیتا ہے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے اور ٹھوکر ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا مسافر جس کے پاس آٹومیٹک ٹارچ ہوتی ہے وہ اس کی روشنی میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے
اور جنگل کے دوسری طرف نکل جاتا ہے، کسی ٹھوکر کے بغیر، کسی دقت کے بغیر وہ اس کو پار کر لیتا ہے۔ یہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ جب ہمارے پاس اسم اعظم ہے، اس کو ہمیں ماچس کی ڈبیا کی طرح استعمال کرنا ہے یا آٹومیٹک کر کے ٹورچ کی طرح یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کا اسم اعظم خودکار ہو گیا ہے اور اگر وہ ٹورچ کی طرح کام کرتا ہے، یعنی کہ آپ نے اس چنگاری کو آگ بنا لیا ہے اور اس روشنی میں اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ روحانیت کی منزل پر آسانی سے آگے بڑھیں گے اور وہ منزل روشن ہوگی، اور آپ کرتے کرتے جنگل جو دنیا کی مثال ہے اس سے نکل کر روحانیت کی دنیا میں اور امام کی جنت میں چلے جائیں گے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ آپ کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے اس روحانیت کی دنیا میں جانے کے لیے، امام کے اندر ایک ہونے کے لیے۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف ہیں کہ کبھی اسم اعظم کو پڑھتے ہیں، تھوڑی روشنی ہوتی ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر بجھ جاتی ہے، پھر ٹھوکر کھاتے ہیں، پھر گرتے پڑتے ہیں، پھر اسم اعظم کو استعمال کرتے ہیں، پھر تھوڑی روشنی ہوتی ہے، ایک دن آپ تھک جائیں گے اور اسی جنگل کے اندر پھنس جائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں امام نے آپ کے اندر رکھی ہے، اسم اعظم کی صورت میں، دعا آشیش کی صورت میں اور نور کی صورت میں۔ یہ ہے آپ کی ماچس کی ڈبیا اور یہ ہے آپ کے پاس آٹومیٹک ٹارچ۔ کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ مولا نے آپ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، وہ آپ کو دیا ہوا ہے۔ عقل مند وہ ہوگا جو جلدی سے اس کو چنگاری کو آٹومیٹک کر کے ایک ٹارچ بنا لیتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا ہے، اسم اعظم کو زندہ کر کے ایک فرشتہ بنا لیتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک فرشتہ بھی ہے اور آپ کے پاس نور بھی ہے، آپ کا راستہ روشن ہے اور آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو آگے سے آگے نکال کے لے جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے مذہب میں اسم اعظم کی حقیقت، اس کی اہمیت اور امام کے ہونے کی وجہ سے، حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم روحانیت کے اس مقام پر، اعلیٰ مقام پر پہنچے جس کے لیے پوری دنیا پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتی ہے، ہمارے لیے مولا نے اتنا آسان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مولا کے عاشق ہیں اور ہم تمام کے پاس امام کا اسم اعظم ہے۔ آج اس کو ہم سوچ سمجھ کر اس پر غور کر کے جب عبادت میں بیٹھیں گے تو اس کو آٹومیٹک کریں گے، اس کی بہت ساری پریکٹس کر کے اس کو آٹومیٹک کریں گے، اور یاد رکھیں کہ امام کی دعا آشیش، امام کے کھانا ودان، امام کی خواہشات، امام کا امر ہمارے ساتھ ہے
اور امام چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر سکسیسفل ہو جائیں. اینڈ وی شوڈ سکسیڈ. ہم کامیاب ہو جائیں. اینڈ وی شوڈ سکسیڈ. انشاءاللہ یہاں پر میں روکتا ہوں تاکہ سوالات کا وقت ہو یا جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہے اور بات کرنا چاہیں ہم بات کر سکتے ہیں. جی سر، آپ نے کہا ابھی کہ جب اسم اعظم جب پڑھتے ہیں، اسم اعظم میں امام اپنی دعا شیش اور نور ڈال کے دیتے ہیں اور اس کو پڑھنے سمجھ کے پڑھیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سمجھ کے پڑھنے سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اگر مجھے ایک مثال دیا ہے، مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ میں ٹھیک امام، لیکن کو سمجھ سے کیا مراد ہے اسے؟ کہ اسے سمجھ میں کیا کریں کہ اسے اسم اعظم کو ہم کے کھولے، اس کے فرشتے کو زندہ کرے. جی اس کا جو کلیہ تھا وہ یہ تھا کہ اسم اعظم اسم ذات ہے. ایک مثال لیتے ہیں کہ مولا نے آپ کو ایک اسم اعظم دیا، مثال کے اندر یا علی کا یا علی یا محمد کا اسم اعظم آپ کو دیا. اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں سمجھ کے بغیر، یا علی یا محمد یا علی یا محمد. یہ تو پوری جماعت ہی پڑھتی ہے. اشنا شریف بھی پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان بھی پڑھ سکتا ہے. تو پھر امام کا یہ اسم اعظم آپ کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ یہ یا علی یا محمد کے اندر کچھ چیزیں سمجھنے کی تھی اور وہ یہ تھی، پہلے کہ اسم اعظم اسم ذات ہے، یعنی کہ امام خود ہے، پہلی بات یہ. دوسری، یا علی یا محمد یعنی کہ یا میری روح کی ماں یا میرے روح کے باپ. آپ اس کو ایسا پکاریں گے جیسا آپ نے اپنے ماں باپ کو کسی میلے کے اندر گھما دیا ہے. تو بچہ کس طرح سے اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے، اس طرح سے آپ اپنے امام کو پکاریں گے. کون سے الفاظوں سے؟ یا علی یا محمد کے نام سے، میری روح کی ماں میرے روح کے باپ کے نام سے پکاریں گے آپ اس کو. لیکن آپ کا جو دھیان ہے، سمجھ ہے، وہ یہ ہے کہ میرا اسم اعظم وہ میرے اسم ذات یعنی کہ امام ہے. اب آپ کی پوری توجہ امام کی طرف ہے کہ یہ الفاظ میرے اندر امام کو زندہ کرنے والا ہے. اب آپ کہیں گے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے فرشتے کے زندہ کرنے کی بات کی، اب میں امام کو زندہ کرنے کی بات کر رہا ہوں. فرشتہ کوڈ ورڈ تھا امام کے لیے. وہ فرشتہ حقیقت میں امام ہی ہوگا جو آپ کی انگلی پکڑ کر، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو روحانیت کی دنیا میں لے جائے گا. یہ سمجھ کے ساتھ ہم کو اسم اعظم پڑھنا ہے. اور کوئی اسم اعظم اگر ہے یا علی محمد کے علاوہ، سمجھ لیں کہ یا رحمان یا رحیم کا کوئی اسم اعظم ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ یہ یا رحمان یا رحیم یا کوئی بھی اسم اعظم حقیقت میں وہ زندہ ذات امام ہے. اس کے معنی کو جان کر، امام کی ذات کو دیکھ کر ہم کو اس اسم اعظم کو پڑھنا ہوگا سوچ سمجھ کر. یہ مطلب تھا ناچیز کا. تھینک یو کامڑی صاحب. اچھا، میرا ایک سوال ہے، جب ہم جاپ جگتے ہیں
تو ہمارا پورا کانسنٹریشن جھاپ پہ ہوتا ہے، اور جھاپ کے ساتھ میننگ بھی ایکولی ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا. جیسے یا علی، تو یا علی کا مطلب ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اے علی، اے علی، علی، علی اللہ. اسی طرح جو ہمارے میننگ ہے چھاپ کی، وہ بھی دماغ میں ضروری ہے نا ایٹ دا ٹائم کنسنٹریشن کے وقت ہمارے ہم کو رکھنا. جی، ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دیں کہ وہ علی جو زندہ ہے کہاں پر؟ آپ کے اندر. بس اس کو ایڈ کر لیں آپ، باقی تمام باتیں درست ہیں. اگر اور کوئی سوال یا کامنٹ نہیں ہے اور ڈسکشن نہیں ہے تو ہم یہاں پر روکیں گے. انشاءاللہ ہمارے پاس ہم نے 2 پرنسپل کو کور کیا ہے. اگر ہم نے کسی وجہ سے یہ جو مولا آتے ہیں اور جو چٹھی بدلاتے ہیں واپس پروموشن لیتے ہیں، اگر ہم نے نہیں لیا ہے کسی وجہ سے، تو ہمارے پاس پرانا جو ہے اس میں اعظم وہی ہے مولا کا. تو کیا چینج کرنا چاہیے بار بار، یا ہم لوگ کو ایسی ہدایت ملتی ہے تو اس کا پر پلیز تھوڑا کھلا جاتا ہے. جی، تو ناچیز آپ کی طرف بول کے کچھ لیکچر ہیں وہ بھیج دیتا ہے تاکہ وہ ڈیٹیل میں اس کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو ناچیز ابھی تھوڑی دیر میں اسی گروپ کے اندر وہ لیکچرز آپ کی طرف بھیجتا ہے جس میں آپ کا جواب ہے. اور کوئی بات، کوئی سوال؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ اس میں اعظم اگر قرآن سے لیتے ہیں تو وہ کسی اور کا مال لیا ایسا ہوگا، تو وہ کس طرح ہے آپ ہمیں سمجھائیں. اس میں سمجھ گئی کہ امام جو دیتے ہیں تو وہ پورے دعا سیس اور خانہ بدان اور نور کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن قرآن سے جب ہم لیتے ہیں تو وہ بھی حامد قرآن تو ہے نا، کیا وہ کام نہیں کرے گا؟ ہاں، قرآن سے جب ہم کوئی اسم اعظم کو اٹھاتے ہیں تو ہم نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو لیا ہے. اب یہ بات ہم کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ بہت اچھا سوال ہے. چونکہ امام نے ہمیں فرمایا ہے، یاد رکھیں کہ یہاں امام قرآن کا مالک ہے اور امام اسم اعظم کا مالک ہے. چونکہ امام نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے معنی کو سمجھیں، تو امام نے ہمیں اجازت دی ہے. دیکھا آپ نے، ہمارے پاس امام کا امر ہے اور اجازت ہے. اس نے ہم کو اپنے گھر کی چابی دی ہوئی ہے، پرمیشن دی ہوئی ہے. اب ایز اے اسماعیلی جب ہم کوئی اسم قرآن کے اندر سے اٹھاتے ہیں، جیسا یا رحمان یا رحیم کی مثال تھی، تو وہ ہمارے لیے ایک تسبیح کی طرح کام کرتا ہے، ایک دعا آشیش یا برکات کی طرح کام کرتا ہے، جیسا سے یا رحمان یا رحیم. لیکن جب یہی مولا اپنے مکھ مبارک سے ہمیں دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیز چھپا کے رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اپنا نور اس کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں. یہ بات کر رہا تھا میں. لیکن جب کوئی شخص امام کو چھوڑ دے، یعنی کہ کتاب کے مالک کو چھوڑ دے، اب اس کے اندر اتر کے کوئی اسم اعظم کو لیتا ہے تو ایسا ہوگا کہ کسی کے گھر میں جا کے آپ نے چوری کی، کیونکہ قرآن کا مالک امام ہے. ام الکتاب، قرآن کی ماں امام ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدا کا اور علی کا قول ہے.
کہ وہ ام الکتاب ہے، اس کی ماں ہے، وہ اس کا مالک ہے. یہ میں کہہ رہا تھا. جی بہت خوب، بہت اچھا سوال. تھینکس، بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا. جی سر ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ امام جو اس میں اعظم دیتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو نیڈ، جس کی آپ نے اگزامپل بھی دی ماں اور بچے کی، لیکن سمجھ میں کہ اکارڈنگ ٹو نیڈ کی کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو اس میں اعظم ہے، وہ تو کسی بھی وقت کسی بھی نیڈ پر ہو سکتا ہے. لیکن اگر امام اس سال اگر کوئی اس میں اعظم دیتا ہے تو اس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان ہزاروں لوگوں کی کیا ایک ہی طرح کی نیڈ ہوگی؟ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی اکارڈنگ ٹو نیڈ. جی بہت اچھا سوال. اگین میں کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی کہ سیکرٹ ہوتی ہے، اور اس کو کبھی کبھار کرنے سے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ کیا ہم امام کے ایسے رازوں کو تو نہیں کھول رہے ہیں جو امام کے خاص راز ہیں. لیکن جب کوئی سوال کرتا ہے تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. جب آپ اس میں اعظم لینے جاتے ہیں 1,000 لوگوں کے ساتھ، اور وہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام جب آپ کی روح کو دیکھتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں. امام کی نظر میں اس وقت جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، امام تمام کی روحوں کو ایک کر دیتا ہے. اس کو مساوات رحمانی کہتے ہیں. مساوات رحمانی، تمام روحوں کو ایک کر کے ایز اے سنگل سول وہ آپ کو اس میں اعظم دیتا ہے. اب وہ تمام روحوں کی ضرورت ایک ہو گئی، ان کو تمام کو ایک کر دیتا ہے. وہ اس کو ہمارے بزرگوں نے سنگم بھی کہا. سنگم جوڑنا، ملانا، ایک کرنا. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات. اب دوسری بات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ راز کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس 1,000 جو بھی آدمی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک شخص، خالی ایک شخص ایسا ہے کہ جو تھوڑا آگے نکلا ہوا ہے، تھوڑا آگے یعنی کہ اعلیٰ روح ہے. چونکہ امام رحمان اور رحیم ہے تو وہ کیا کرتا ہے، باقی تمام کی روحوں کو اس اعلیٰ مومن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور ایک اعلیٰ اس میں اعظم دیتا ہے. اب ہم تمام کو پتا ہے کہ کسی ایک ہی، جب سپوز کریں کہ گارڈن جماعت خانے میں مولا ہے اور اس میں اعظم دے رہے ہیں، لیکن 2-3 فلور بھرے ہوئے ہیں. کبھی کبھار مولا ایک ہی اس میں اعظم پہلے دوسرے تیسرے مالے پر ایک ہی اس میں اعظم عنایت فرماتے ہیں. لیکن کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، پہلے مالے پہ ایک اس میں اعظم، دوسرے مالے پہ دوسرا، اور تیسرے مالے پہ تیسرا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی دن میں مولا نے 3 الگ الگ اس میں اعظم دیے، ایسا کیسا ہوا؟ وہ پتا کیوں ہوا؟ اکارڈنگ ٹو دی نیڈ، جو آپ کا سوال تھا. چونکہ وہاں پر ایک اعلیٰ مومن بیٹھا ہوا ہے، تو امام نے تمام کو لے کر پوری جماعت کو اس مومن کے درجے کے اوپر جوڑ دیا اپنی رحمت اور مہربانی سے، اور اب ایک اعلیٰ اس میں اعظم عنایت فرمایا. تو یہاں پر جو نسیمہ صاحبہ نے سوال کیا تھا اس کا جواب بھی یہاں پر موجود ہے کہ ہم کو کیوں بار بار جانا چاہیے اس میں اعظم لینے کے لیے. ہمیں کیا پتا کہ ہم غریبوں کے ساتھ کوئی اعلیٰ مومن بھی اگر وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں کوئی اعلیٰ بڑا اس میں اعظم مل جائے
اس مومن کی وجہ سے. تو جب امام دے رہا ہے تو ہم لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں ایک مرتبہ دیتا ہے تو لیں، 2 مرتبہ دیتا ہے تو 2 مرتبہ لیں، 3 مرتبہ دیتا ہے 3 مرتبہ لیں، بار بار لیں. ہم کیوں اپنے آپ کو ایک انعام سے روکتے ہیں؟ یہ تو انعام ہے. ہماری نادانی ہوگی کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا بولتا ہے آؤ میں آپ کو انعام دیتا ہوں. اور دیکھیں میں آپ کو گارڈن ہی کے جمع خانے کی مثال دیتا ہوں، چونکہ ہم سب اس جمع خانے کو جانتے ہیں. مولا نے فرمایا آج میں آیا ہوں، میں آپ کو ایک اسم اعظم دیتا ہوں، انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گا، اور اگر آپ دوبارہ آئیں گے تو میں آپ کو ایک اور اسم اعظم دوں گا. پھر مولا فرماتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور. دیکھا آپ نے امام کیا فرماتے ہیں؟ اس کی بات کو سنیں، امام کی بات کو سنیں، کسی اور کی بات کو نہ سنیں. ہماری یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں، امام کی بات کو بھول جاتے ہیں. اور یہ امام کی خواہش ہے کہ آپ انعام لینے کے لیے بار بار آئیں. لیکن پھر بھی میں آپ سے وہ 2-3 لیکچر شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں یہ بات سمجھ میں آ جائے. بہت خوب، بہت اچھا سوال. تھینک یو اگین. یعنی ایک اعلیٰ روح جو ہے اتنے سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو گئی اور سب کو مولا نے ایک بنا دیا، یہ میننگ ہوا. جی جی، اس کو مساوات رحمانی اسی لیے بولتے ہیں. جی مساوات. رحمانی. اوکے، تھینک یو. جی عزیز بھائی بہت اچھا سمجھائے. عزیز بھائی آپ نے بہت اچھا